اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں، جو دو سخا اور صدقے صفا کے پیکر، صداقت، ایمانت اور اثار قربانی کے کھوگر، شیریں کلام، دو ہجرتوں کا شرف پانے والے، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ مسلمانوں کو جب بھی مشکل پیش آئی، انہوں نے اپنی دولت بے دریغ ان کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب ذو النورین۔ قبول اسلام کے وقت عمر مبارک 36 سال تھی، خلافت سنبھالتے وقت عمر 70 سال تھی، وفات کے وقت عمر 82 سال چند ماہ تھی۔ مدت خلافت 12 سال، تاریخ وفات بروز جمعہ 18 ذوالحج 35 ہجری سن 656 عیسوی۔ سیدنا عثمان کے ارشادات اور آخرت کی فکر کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، قبر اس کے لیے راحت قدا ہوگی۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیرینہ خاندانی رکابت اسلامی تاریخ میں نفاق کی ایک لکیر ہے۔ یہ لکیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے کھینچی گئی، اس میں اسلام کا پورا جاہ و جلال دفن ہو گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل بنیاد بنی ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی رکابت ہے۔ جب تک اس رکابت کی تشریح نہ کی جائے، شہادت کے صحیح اسباب روشنی میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس مسئلے کی وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے پردادا عبد مناف کی شخصیت بہت اہم ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، نوفل، مطلب، ہاشم، عبد شمس۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی رکابت کے معنی ہے ہاشم اور عبد شمس کی اولادوں کی نا اتفاقی۔ ہاشم اگرچہ عبد شمس سے چھوٹا تھا، لیکن اس نے قیصر روم اور نجاشی شاہ حبش سے تجارتی مراعات حاصل کی ہے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے انتظامات بھی اس کے متعلق ہو گئے۔ یہ سب چیزیں ہاشم کے بھتیجے عبد شمس کے بیٹے امیہ کو بہت ناگوار گزرے، اور ایک موقع پر اس نے اپنے چچا ہاشم کو لڑائی کا چیلنج دے دیا۔ شرط یہ تھی کہ چچا ہاشم اور بھتیجا امیہ کے درمیان مناظرہ ہوگا۔ قبیلہ خزاع کا ایک کاہن مناظرے کا فیصلہ دے گا، فریقین اس کو منظور کر لیں گے۔ طے پایا کہ ہارنے والا شخص جیتنے والے کو 50 سیاہ چشم اونٹ دے گا اور 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ہاشم اور امیہ میں مناظرہ ہوا، جج نے امیہ کی شکست کا اعلان کر دیا۔ امیہ نے 50 اونٹ دیے اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ بس اس نطفے سے بنی ہاشم اور بنی امیہ میں عناد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عہد نبوی میں اموی اور ہاشمی، بس نبوی کے وقت 4 آدمی بنی ہاشم کے ستون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب۔ اسی عہد میں بنی امیہ کی قیادت 3 آدمیوں کے ہاتھ میں تھی، ابو سفیان، عفان اور حکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 میلادی میں دنیا کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ چونکہ بنی ہاشم میں سے تھے، اس لیے بنی امیہ کے افراد نے خاندانی رکابت کے باعث آپ کی مخالفت کی، اور ان کے مد مقابل بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کڑی حمایت کی تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی علی نے آپ پر ایمان لانے میں پیش قدمی کی تھی۔ آپ کے چچا حمزہ بھی بہت جلد آپ پر ایمان لے آئے اور قوت بازو ثابت ہوئے۔ آپ کے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ دیر میں ایمان لائے، پھر بھی آپ کے کافی ہمدرد تھے۔ مختصر یہ کہ بنی ہاشم میں صرف ابو لہب دشمن رہا اور باقی سب ہاشمی، عباس، حمزہ، جناب ابو تراب، علی اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ ایمان لے آئے۔ یہ لوگ آپ کے چچا تھے یا آپ کے چچاؤں کی اولاد۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں بنی امیہ کے 3 سردار تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفان اور حکم۔ ان کے بعد ان کے بیٹے رئیس خاندان قرار پائے۔ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ، عفان کے فرزند
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کی اور مسلمان ہو گئے۔ باقی سب لوگ عام طور پر پیغمبر اسلام کی مخالفت پر تلے رہے۔ یہاں یاد رکھیے امیر معاویہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان، یہ تینوں امیہ کے پرپوتے ہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب انہی تینوں حضرات کے باہمی تعلقات میں مضمر ہیں۔ شجرہ نسب سے بنی ہاشم بنی امیہ کے تعلقات کی کڑیاں ملاحظہ ہوں۔ نقطہ دار خطوط بنی امیہ بنی ہاشم کے نسلی تصادم کو ظاہر کرتے ہیں۔ امیہ ہاشم سے ٹکرایا، ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ میں جنگ ہوئی، یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مروان کی اولاد سے خلافت بنی امیہ کا سلسلہ جاری ہوا، جیسے اولاد عباس نے خلافت عباسیہ قائم کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی مکی زندگی میں بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف تھے اور بنی امیہ مخالف۔ اس دوران میں عفان کے بیٹے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کا بنی امیہ کے مخالف کیمپ سے تنہا ہاشمی کیمپ میں چلے آنا بڑی جرأت صداقت کی بات تھی، اور یہی ایک چیز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نورانیت کی دلیل بھی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بنی امیہ کے دوسرے افراد بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفسوں کا اس طرح تزکیہ فرمایا کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی دیرینہ رفاقت محو ہو کر رہ گئی۔ اب اموی اور ہاشمی بائی بائی تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اسلام کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خلافت پیغمبر انسانیت کے انتقال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور یہ وقت بڑے امن سے گزرا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور آپ کا زمانہ بھی بڑی کامیابی سے گزرا۔ 23 ہجری میں حضرت فاروق نے انتقال فرمایا، وصیت کی کہ علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ 6 آدمی 3 دن کے اندر اندر کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ پورے 2 دن بحث میں گزر گئے، کوئی بات طے نہ ہوئی۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے 3 آدمی ایک ایک شخص کے حق میں دستبردار ہوں تاکہ 6 کی بحث 3 میں محدود ہو جائے۔ اس پر زبیر علی کے حق میں دستبردار ہوا، طلحہ عثمان کے حق میں، اور سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں امیدواری سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اب بحث صرف علی اور عثمان میں رہ گئی۔ چونکہ عبد الرحمن بن عوف نے اصرار کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے اپنا آخری فیصلہ ان کے سپرد کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے تمام صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کر کے مختصر تقریر کی اور اپنا فیصلہ سیدنا عثمان کے حق میں دے دیا۔ سب سے پہلے اسی مسجد نے خود بیعت کی، اس کے بعد سیدنا علی نے بیعت کی، اور پھر تمام مخلوق بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ بنی امیہ کے ایک معزز فرزند عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہو گئے۔ گو اس وقت یہ بات زمانوں میں نہ آئی ہو، تاہم دلوں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ رسول ہاشمی کی وسند خلافت پر بنی امیہ کا ایک فرزند مطمئن ہو گیا۔ یہ 4 محرم 24 ہجری کا واقعہ ہے۔ نامواقف اسباب کا ظہور۔ سیدنا عثمان کی خلافت کے پہلے 6 سال بڑے امن سے گزرے، لیکن آخری 6 سالوں میں دنیا کا رنگ ہی پلٹ گیا۔ اس انقلاب کی اصل وجہ صرف ایک ہی تھی، وہ یہ کہ صحابہ کرام کی وہ مبارک جماعت جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی روشنی میں زندگی اور اتحاد کے سبق سیکھتے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، اور وہ نئی نسلیں جو اس باخدا جماعت کی وارث ہوئی، تقویٰ اور اتحاد میں ان کی وارث نہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ ان کا جینا اور مرنا محض اللہ کے لیے تھا۔ چونکہ وہ غرض سے خالی تھے، اس لیے وہ نفاق اختلاف سے بھی خالی تھے، لیکن اب جو نئی نسلیں میدان میں آئی وہ اس درجے بے نفس اور بے غرض تھی، اور اسی واسطے ان میں اختلاف انتشار کا رنگ بھی نمایاں تھا، اور اقتدار صفا مفاد کی طلب بھی موجود تھی۔ دلوں پر توحید کا رنگ جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر کھوٹ، خیانت، غرض اور نفاق سے پاک ہوں گے، اور وہ دل جو غرض اور نفاق سے پاک ہوں گے بے تکلف متحد بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جو صحابہ کرام کی اولادوں میں توحید کا جذبہ گھٹا تو غرضیں بڑھ گئی، اور جس قدر غرضیں بڑھی اسی قدر دلوں میں نفاقت پیدا ہو گیا، اور اس نفاقت
قلوب کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں خلافت نبوی و امارت اسلامی کے قلعے پارا پارا ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نفاق کی 3 تحریکیں پیدا ہوئی۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں نفاق۔ ہاشمی لوگ اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھتے تھے۔ خاندانی رفاقت کے ماتحت یہ صورتحال انہیں کچھ زیادہ پسندیدہ معلوم نہ ہوتی تھی کہ بنی امیہ کے سردار کا بیٹا رسول ہاشمی کے دین و حکومت کا امام ہو۔ قریش اور غیر قریش میں نفاق۔ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ غیر قریش قبائل نے فتوحات اسلامی میں قریش کے دوش بدوش کام کیا تھا۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ افسری کا تاج صرف قریش ہی پہنے رہے۔ اسلام کی شعاعیں روم، شام اور مصر تک پھیل چکی تھی۔ یہودی، مجوسی، عیسائی ہزارہا کی تعداد میں حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مساوات اسلامیہ کے نظریے کے ماتحت اپنے آپ کو اہل عرب کے مساوی کہتے تھے۔ انہیں عربوں کی ترجیح گوارا نہ تھی۔ مختصر یہ کہ بنی ہاشم کا دل بنی امیہ سے متحد نہ تھا۔ عام عرب کے قریش کے اقتدار سے جلتے تھے۔ تمام عجمی عربوں کے اقتدار پر حسد کرتے تھے۔ یعنی حکومت کے اعلیٰ، درمیانی، ادنیٰ تینوں طبقوں میں حسب مدارج نفاق، اختلاف، حسد، رقابت، اپنی تخم ریزیاں شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے کوفہ میں انقلابی اثرات ظاہر ہوئے اور لوگوں میں یہ خیال پھیلا کہ ازروئے اسلام کوئی حق نہیں ہے کہ چند قریش تمام دنیا اسلام کو اپنا غلام بنا رکھیں۔ چنانچہ عام مسلمانوں نے ممالک فتح کیے، اس لیے وہ سب امارت کے مستحق ہیں۔ غیر عربی عناصر نے تلفین کو بڑی تیزی سے قبول کیا، ایک سیاسی پارٹی بنا لی اور سعید بن عاص گورنر کوفہ کے خلاف پروپیگنڈا تیار کر دیا۔ گورنر نے اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری کے لیے اس انقلابی پارٹیوں کے 10 لیڈروں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ میں بھی ایک انقلابی پارٹی پیدا ہو گئی۔ کوفہ اور بصرہ میں جو کام اشترنخئی نے کیا تھا، عبداللہ بن سبا مصر میں اس کا بیڑا اٹھا چکا تھا۔ جب عبداللہ بن سبا کو، جو ایک یہودی نسل نو مسلم تھا، بصرہ اور کوفہ کی سازشی پارٹیوں کا حال معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے بہت ہی تھوڑی محنت سے ان تمام پارٹیوں کو منظم کر کے اس امر پر آمادہ کر لیا کہ عثمان کو مسند خلافت سے معزول کر کے بنو امیہ کی طاقت کو توڑا جائے۔ اس نے اپنے مبلغ ہر طرف پھیلا دیے۔ یہ لوگ دیندار اور مولویت کا لباس پہن کر پہلے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرتے تھے، پھر انہیں حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف شکایت سناتے تھے۔ غیر خواہی اسلام کے پردے میں خلیفہ المسلمین سے بدگمان کر دیتے تھے۔ انقلابی پروپیگنڈا کی کامیابیوں کا انداز اس سے کیجیے کہ محمد بن ابو حذیفہ اور محمد بن ابو بکر صدیق جیسے آدمی بھی تحریک انقلاب میں شامل ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود مدینہ منورہ کا حال بھی بگڑنے لگا۔ ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ حمد و ثنا کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، عثمان، کتاب اللہ کی پیروی کر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت نرمی سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیے، مگر اثناء خطبہ یہ دوسری بار کھڑا ہو گیا اور پہلے جملے کا ادا کیا۔ حضرت موصوف نے بھی اسے بیٹھ جانے کی ہدایت فرمائی، بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا، مگر پیکر حکم سیدنا عثمان اب بھی بے تیش تھے۔ آپ نے پھر نرمی اور محبت سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیے، خطبہ سنیے۔ چونکہ یہ سب کچھ ایک سازش کے ماتحت تھا، اس واسطے دفتن اس کے پاس سے ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عین خطبے ہی میں خلیفہ رسول کو گھیر لیا، اس قدر پتھر برسائے کہ نائب رسول زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پیکر حلم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و تحمل کو داد دیجیے۔ آپ نے مفسرین سے کوئی باز پرس نہ کی، جو کچھ گزر چکا تھا اسے برداشت کر لیا، سب کو معاف کر دیا۔ مفسرین کی طرف سے سیدنا عثمان پر 5 اہم الزام لگائے گئے۔ آپ نے اکابر صحابہ کی بجائے اپنے ناتجربہ کار رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دے رکھے ہیں۔ آپ اپنے عزیزوں پر بیت المال کا روپیہ بے جا صرف کرتے ہیں۔ آپ نے زید بن ثابت کے لکھے ہوئے قرآن کے سوا باقی سب صفحوں کو جلا دیا ہے۔ آپ نے بعض صحابہ کی تضلیل کی ہے، نئی بدعتیں اختیار کر لی ہیں، مصری وفد کے ساتھ سری بدعہدی کی ہے۔ یہ تمام الزامات قطعی پر سازشوں کی شرارت کا نتیجہ تھا۔ یہ اس طرح صحابہ کی معزولی انتظامی اسباب سے متعلق تھی۔ عزیزوں کو آپ نے جو کچھ دیا اپنے ذاتی مال سے دیا تھا۔ آپ نے جس صحیفہ
کو باقی رکھا وہ خود صدیق اکبر نے تیار کرایا تھا۔ اس سے زیادہ مکمل مستند صحیفہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جن بدعات کا حوالہ دیا گیا ان کا تعلق اجتماعی مسائل سے ہے، اس لیے انہیں بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ مصری وفد کے حالات ابھی بیان کیے جائیں گے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شورشوں کا علم ہوا تو انہوں نے تمام صوبوں کے گورنروں کو جمع کیا، رائے طلب کی۔ گورنروں کی اس کانفرنس میں حضرت موصوف حسب ذیل مشورے دیے گئے: کسی ملک پر فوج کشی کر کے لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دینا چاہیے، سورج از خود رفتہ ہو جائے گی۔ امیر معاویہ، ہر صوبے کا گورنر اپنے صوبے کو خود سنبھالیے، روپیہ دے کر سوزش پسندوں کی حرص پوری کر دی جائے، اپنے آپ عدل کریں ورنہ مسند خالی کر دیں۔ لیکن جب کانفرنس مشترک ہو گئی تو عمر بن عاص نے معذرت کی اور کہا، مفسدین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ رائے پیش کی تھی، اب میں ان کی ہر سازش سے آپ کو مطلع کرتا رہوں گا۔ گورنر کانفرنس کے بعد عثمان نے ان تمام معاملات پر خود غور کیا، اصلاح احوال کے 3 اقدام کیے۔ گورنر کوفہ سعید بن عاص کو معزول کر کے حضرت موسیٰ شعراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ تمام صوبوں میں اصلاح حال کے تحقیقاتی وفد روانہ کیا۔ اعلان کیا گیا کہ حج کے موقع پر تمام لوگ اپنی شکایت پیش کریں، تدارک کیا جائے گا۔ مفسدین کو اصلاح منظور نہ تھی، اس لیے انہوں نے ٹھیک اسی وقت جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح کی کوشش فرما رہے تھے، الگ الگ پارٹیاں بنا لی اور اپنے آپ کو حاجی ظاہر کر کے مدینے کی طرف کوچ کر دیا۔ جب یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک حملہ آور فوج کی شکل اختیار کر کے اقامت ڈال دی۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مظاہرے کا علم ہوا تو آپ نے طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری باری ان کے پاس بھیجا اور ترغیب دی کہ تمام مظاہرین کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں، تمام جائز مطالبات جلد پورے کر دیے جائیں گے، تمام معاملات پر مسجد میں غور کیا جائے گا۔ طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نہایت سخت الفاظ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ عبداللہ بن سرا کو، جس پر صحابہ کے قتل کا الزام ہے، کیوں مصر کی عمارت سے الگ نہیں کر دیتے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خیال کی تائید فرمائی تو ارشاد فرمایا، یہ لوگ اپنا امیر خود تجویز کر لیں، میں اس کو عبداللہ بن سرا کی جگہ مقرر کر دوں گا۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کو منتخب کیا، آپ نے ان کی تقرری اور عبداللہ بن سرا کی علیحدگی کا فرمان لکھ دیا۔ یہ فرمان لے کر محمد بن ابو بکر بہت سے مہاجرین انصار کے پاس تشریف لے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد مدینہ میں ناگہاں شور اٹھا کہ مفسدین کی جماعتیں پھر مدینے میں آ گھسی، یورش پیدا کر رہی ہیں۔ شور سن کر تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، دیکھا کہ مدینے کے تمام گلی کوچوں میں انتقام کا شور برپا ہے۔ جب مفسدین نے ان کی حیرت انگیز واپسی کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا عجیب الزام لگایا کہ تمام لوگ دم بخود درا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن ابو بکر تیسری منزل پہ تھے، وہاں سے خلافت کا ایک شتر سوار گزرا جو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مصر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ محمد بن ابو بکر کے رفیقوں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ شتر سوار نے کہا، میں امیر المومنین کا غلام ہوں اور حاکم مصر کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگوں نے محمد بن ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہیں حاکم مصر۔ شتر سوار نے کہا، یہ نہیں ہے، اور اپنے راستے پر چل دیا۔ لوگوں نے دوبارہ اسے پکڑ لیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خشک مشکیزے کے اندر سے ایک خط ملا جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر کے ساتھ یہ لکھا گیا تھا کہ محمد بن ابو بکر ان کے فلاں ساتھی جس وقت بھی تمہارے پاس پہنچے انہیں قتل کر دیا جائے، ہر شکایت کرنے والے کو تا حکم ثانی قید رکھا جائے۔ مفسدین نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب ہم ضرور ان سے انتقام لیں گے۔ علی، طلحہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے صحابہ جمع ہوئے اور مفسرین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ان کے سامنے رکھ دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں تشریف لے آئے اور گفتگو شروع ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، یہ آپ کا غلام ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں
سیدنا علی امیر المومنین یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ سیدنا عثمان ہاں میری ہے۔ سیدنا علی امیر المومنین اس خط پر مہر آپ کی ہے؟ سیدنا عثمان ہاں یہ میری ہے۔ سیدنا علی کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ سیدنا عثمان میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا اور نہ میں نے کسی کو اس کے لکھنے کا حکم دیا، نہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہے۔ سیدنا علی تعجب ہے، غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، خط پر مہر آپ کی، اور پھر بھی آپ کو خط کے متعلق کچھ معلوم نہیں؟ سیدنا عثمان واللہ نہ میں نے اس خط کو لکھا، نہ کسی سے لکھوایا، نہ میں نے غلام کو دیا کہ وہ اسے مصر لے جائے۔ اب خط دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ مروان کا رسم الخط ہے۔ وہ اس وقت حضرت عثمان کے مکان میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا مروان کو ہمارے سپرد کر دیجیے، مگر آپ نے انکار فرمایا۔ اس پر ایک انتشار رونما ہوا۔ اگر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ عثمان کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، مگر بعض کہتے ہیں کہ آپ مروان کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم تحقیق کر لیں، اگر مروان کی غلطی ثابت ہوئی تو ہم اسے سزا دیں گے۔ لیکن عثمان کو یہ شبہ تھا کہ اگر مروان کو مفسدین کے سپرد کیا گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، اس لیے آپ نے مروان کی سپردگی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مفسدین نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مطالبہ کیا گیا کہ حضرت عثمان مسند خلافت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ عثمان نے فرمایا جب تک مجھ میں سانس باقی ہے میں اس خلعت خلافت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں اتاروں گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر سے کام لوں گا۔ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ کوئی شخص کھانا یا پانی اندر نہیں لے جا سکتا تھا۔ بے احترامی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کی شنوائی نہ تھی۔ ایک دفعہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھانا اٹھا کر لے گئی تو مفسرین نے حرم رسول کو بھی بے ادبی سے واپس کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلا بھیجا، مگر باغیوں نے انہیں داخلے کی اجازت نہ دی۔ علی نے اپنا عمامہ اتار کر عثمان کے پاس بھیج دیا، آپ کو نزاکت حال کا علم ہو جائے، اور خود ننگے سر وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ مدینے کے تمام معاملات کی باغ علی، طلحہ اور زبیر کے ہاتھ میں رہتی تھی، مگر اس ہنگامے کر و فساد میں اکابر کی آواز بھی بے اثر ہو گئی۔ حرم سرائے عثمانی کے محصرین کی تکالیف جس حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی تو عثمان خود بالا خانے میں تشریف لے گئے۔ فرمایا کیا تم میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مجمع میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ جواب دیا گیا وہ بھی نہیں۔ اب آپ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا گیا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو حضرت علی سے جا کر یہ کہہ دے کہ ہم پیاسوں کو پانی پلا دے۔ ایک دردمند آدمی نے نائب رسول کے یہ دردمندانہ الفاظ سنے تو بے تابہ نہ حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے پانی کی 3 مشکیزیں اس وقت بھجوائی، مگر یہ پانی بھی انہیں اتنی مشکل سے پہنچا کہ بنی ہاشم بنی امیہ کے چند غلام زخمی ہو گئے۔ اب مدینے میں یہ خبر اڑی کہ اگر مروان سپرد نہ کیا گیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سن کر علی نے امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کہ تم دونوں امیر المومنین کے دروازے پر ننگی تلواریں لیے کھڑے رہو اور کسی شخص کو اندر داخل نہ ہونے دو۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کئی دوسرے صحابہ نے بھی اپنے اپنے لڑکوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان کا خطاب باغیوں سے۔ حضرت عثمان معتد بار باغیوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ایک دفعہ محل سرائے کی چھت پر تشریف لے گئے، باغیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگو، وہ وقت یاد کرو جب مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اور جنت میں اس سے بہتر جگہ کا وارث ہو؟ وہ کون تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی تھی؟ آوازیں آئی، آپ نے تعمیل کی تھی۔ پھر فرمایا کیا تم آج اس مسجد سے مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ پھر فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب مدینے میں عیبر روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ تمام مسلمان روزانہ قلت آپ سے تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ وہ کون تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کنویں کو خریدا اور عام مسلمانوں پر وقف کر دیا؟ آوازیں آئی، آپ نے وقف فرمایا۔ سیدنا عثمان نے فرمایا آج اس کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو؟ پھر فرمایا لشکر اسرت کا ساز و سامان کس نے راستہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ نے۔ پھر فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لیے حق کی تصدیق کرے؟ یہ بتائے کہ جب ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا تو آپ نے اس پہاڑ کو ٹھکرا دیا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، اس وقت تیری پیٹھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔
میں اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ واضح سچ فرمایا۔ پھر فرمایا، لوگوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیبیہ کے مقام پر اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا تھا تو کیا واقعی پیش آیا تھا؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر میری طرف سے خود سے بیعت کی تھی؟ مجمع سے آوازیں آئیں، آپ سچ فرماتے ہیں، لیکن افسوس کہ فضل و شرف کے اس اعتراف کے باوجود باغیوں کے پشت و دماغ سے بدنیتی کا خمار دور نہ ہوا۔ حج کی تقریب چند روز میں ختم ہونی چاہیے تھی اور باغیوں کو خطرہ تھا کہ مسلمان حج سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف پلٹیں گے اور اس کے ساتھ ان کا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آخری طور پر اعلان کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے یہ ندا اپنے کانوں سے سنی اور فرمایا، اے لوگو، آخر کس جرم میں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ شریعت اسلامی میں کس شخص کے قتل کی 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں: اس نے بدکاری کی ہو، اسے سنگسار کیا جاتا ہے، اس نے قتل عمد کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جاتا ہے، وہ مرتد ہو گیا تو اسے انکار اسلام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تم اللہ کے لیے بتاؤ، میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم مجھ پر بدکاری کا الزام لگا سکتے ہو؟ کیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر گیا ہوں؟ سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا اب اس کے بعد بھی تمہارے پاس میرے قتل کی وجہ جواز باقی ہے؟ جب حالات بہت زیادہ نازک ہو گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس نازک وقت میں 3 رائے عرض کرتا ہوں۔ آپ کی طرف داروں اور جاں بازوں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، آپ جہاد کا حکم دیجیے۔ اس وقت بے شمار مسلمان رفاقت حق کے لیے کمر بستہ ہیں۔ اگر یہ رائے مقبول نہ ہو تو آپ صدر دروازہ کے سامنے کی دیوار توڑ کر محاصرے سے نکلے اور مکہ معظمہ تشریف لے جائیے۔ اگر یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ پیکر استقلال عثمان نے فرمایا، میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، مجھے یہ منظور نہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر امت کا خون بہاؤں۔ میں وہ خلیفہ نہ بنوں گا جو امت محمدیہ میں خون ریزی کی ابتدا کرے۔ میں مکہ معظمہ میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قریش میں کوئی آدمی حرم محترم میں فتنہ فساد کرائے گا اور اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعید کا کبھی مورد نہیں بن سکتا۔ باقی رہا شام کا ارادہ، تو میرے لیے کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دار ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی نعمت کو پس پشت ڈال دوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ترک کر دوں؟ حالات اور زیادہ نازک ہو گئے۔ آپ نے ابو سر فہمی سے درد مندانہ ارشاد فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے بہت بڑی امیدیں ہیں، میری 10 ایمانتیں اس کی بارگاہ میں محفوظ ہیں۔ میں اسلام میں 4تھا مسلمان ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبزادی نکاح میں مرحمت فرمائی۔ میں نے کبھی نہیں گایا، میں نے کبھی بدی کی خواہش نہیں کی۔ جس وقت سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کی تھی، میں نے اپنا وہ دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، ہر جمعے کے دن میں نے ایک غلام آزاد کیا، کبھی میرے پاس نہیں تو میں نے اس کی قضا ادا کی۔ میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ حالات پہلے سے بھی زیادہ نازک ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت ہوئے اور عرض کیے، خلیفہ رسول اس وقت 700 جان بازوں کی جمعیت محل سرا کے اندر موجود ہے، ایک بار اجازت دیجیے کہ باغیوں کی طاقت آزما لیں۔ ارشاد فرمایا، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان بھی میرے لیے خون نہ بہائے۔ پھر 20 غلاموں کو جو گھر میں موجود تھے طلب فرمایا، وہ حاضر ہو گئے تو فرمایا، آج تم اللہ کے لیے آزاد ہو جاؤ۔ اس وقت زید بن سعد حاضر ہو گئے، عرض کیا، اے امیر المومنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار دروازے پر کھڑے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ پھر اپنا وعدہ نصرت پورا کر دیں۔ ارشاد فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہو تو اجازت نہ دوں گا۔ آج میری سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ کوئی مسلمان میرے لیے تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نہایت انکسار کے ساتھ جہاد کی اجازت طلب کی۔ وہ جانتے تھے کہ نائب رسول کی زبان سے جہاد کا ایک لفظ لاکھ مسلمانوں کو ان کے جھنڈے تلے جمع کر دے گا۔ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ پسند آئے گا کہ تم
تمام دنیا کو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کوئی مسلمان اس چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا تو گویا تم نے ساری مخلوق قتل کر دی۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت کی طرف اشارہ تھا۔ ابو ہریرہ نے یہ سنا تو چپ ہو گئے اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے متعلق پیش گوئیاں فرما چکے تھے کہ عام مسلمان حضرت عثمان کے متعلق بالکل چپ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تکمیل کا انتظار فرما رہے تھے۔ ابھی جمعہ کا آفتاب طلوع نہ ہوا تھا۔ آپ نے روزے کی نیت فرمائی۔ اسی صبح خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق آپ کے ہم رکاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ آنکھ کھلی تو اہلیہ محترمہ سے فرمایا، میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، باغی ابھی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے دردمندانہ کہا، امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا، میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔ جب بستر سے اٹھے تو آپ نے وہ پاجامہ طلب فرمایا جس کو آپ نے کبھی نہیں پہنا تھا اور اسے زیب تن فرمایا، پھر 20 غلاموں کو آزاد کر کے کلام پاک کو کھولا اور یاد حق میں مصروف ہو گئے۔ جب عثمان کے حرم سرا کے اندرونی حالات تھے، ٹھیک اسی وقت محل سرا کے باہر محمد بن ابو بکر نے تیر چلانے شروع کر دیے۔ ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دروازے پر کھڑے تھے لگا اور وہ زخمی ہو گئے۔ دوسرا تیر محل کے اندر مروان تک پہنچا۔ ایک تیر حضرت علی کے غلام کمبر کا سر زخمی ہو گیا۔ محمد بن ابو بکر کو خوف پیدا ہو گیا کہ امام حسن کا خون رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا، اگر بنی ہاشم پہنچ گئے تو وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی دیکھ کر عثمان کو بھول جائیں گے اور ہماری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے چند آدمی اس وقت محل سرا میں کودے۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھیوں نے اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا۔ اسی وقت چند باغی دیوار پھاند کر محل سرا میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جتنے بھی مسلمان محل سرا میں موجود تھے، اتفاق سے وہ سب اوپر کی منزل میں تھے اور حضرت عثمان نیچے کے مکان میں تنہا مصروف تلاوت تھے۔ محمد بن ابو بکر نے قابل صد افسوس حرکت کا ثبوت دیا، آگے بڑھے اور ہاتھ بڑھا کر حضرت عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی، اسے زور زور سے کھینچنے لگے۔ عثمان نے ارشاد فرمایا، بھتیجے کی سلاخ سے ایک دردناک ضرب لگائی گئی اور رسول کا یہ بزرگ نائب ترین فرش زمین پر گر پڑا۔ فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ عمر بن حمد کو یہ صفاحت ناکامی معلوم ہوئی۔ اسی وقت ایک اور بے رحم نے تلوار چلائی اور سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے روکا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ کر گر گئے۔ اس کشمکش کے دوران حضرت امیر المومنین بے دم ہو رہے تھے۔ مرگ روح کو فس عنصری سے پرواز کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جلادی اور بہیمیت کا یہ دردناک واقعہ صرف حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ کی غم نصیب آنکھوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو ذبح ہوتے دیکھا تو آپ کوٹھے پر چڑھ کر چیخنے لگے، امیر المومنین شہید ہو گئے۔ امیر المومنین کے دوست دوڑے ہوئے نیچے آئے تو حضرت عثمان فرش خاک پر کٹے پڑے تھے۔ جب یہ مصیبت انگیز خبر مدینے میں پھیلی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ مدہوشانہ دوڑتے ہوئے محل سرا کی طرف آئے، مگر اب یہاں کیا رکھا تھا حضرت عثمان، مگر اب یہ سب کچھ باز از وقت تھا۔ عثمان محل سرا کے اندر خون میں ڈوبے پڑے تھے، مگر محاصرہ اب بھی جاری تھا۔ تیسرے دن چند خوشی قسمت مسلمانوں نے اس خونی لباس میت کو کندھا دیا۔ صرف 17 مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی اور کتاب اللہ کے سب سے بڑے خادم، سنت رسول کے سب سے بڑے عاشق جنت البقیع کے گوشے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیے گئے۔ چونکہ حضرت عثمان اس وقت تلاوت قرآن فرما رہے تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا، اس لیے وہ خون ناحق جس آیت پاک کو رنگے فرمایا وہ یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خدا کی ذات تم کو کافی ہے، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ میں عثمان خون سے بری ہوں۔ جب کہ اس بدعمالی کو یہ کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، حضرت عثمان جب تک زندہ تھے خدا کی تلوار نیام میں تھی، آج اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر عثمان کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔
سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قتل عثمان کا رکنا قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ خلافت اسلامی مدینے سے اس طرح نکلے گی کہ وہ قیامت تک کبھی مدینے میں واپس نہیں آئے گی۔ کعب بن مالک نے شہادت کی خبر سنی۔ ان کی زبان سے بے اختیار چند دردناک اشعار نکلے جن کا ترجمہ یہ ہے: آپ نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے، اپنا دروازہ بند کر لیا، آپ نے دل سے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دشمنوں کے ساتھ لڑائی مت کرو، آج وہ شخص میرے لیے جنگ نہ کرے، وہ خدا کی امان میں رہے۔ اے دیکھنے والے، عثمان کی شہادت سے آپس کا میل محبت کس طرح ختم ہوا، خدا نے اس کی جگہ بغض و عداوت مسلط کر دی۔ حضرت عثمان کے بعد بلائی مسلمان سے اس طرح دور نکلے گی جس طرح تیز آندھیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اسلام کی تقدیر پلٹ گئی۔ شہادت عثمان کی خبر آنن فانن تمام ملک میں پھیل گئی۔ اس وقت حضرت حذیفہ نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ بعض کے تمام واقعات صرف اسی ایک جملے کی تفصیل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان کا خون آلودہ کرتا، حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، امیر معاویہ گورنر شام کو جو بنی امیہ کے ممتاز فرد تھی، بیچ دی گئی۔ جب یہ کرتا مجمع میں کھولا گیا تو حشر برپا ہو گیا۔ انتقام انتقام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ بنی امیہ کے تمام اراکین امیر معاویہ کے گرد جمع ہو گئے۔ یہاں یہ نکتہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ علی کی خلافت سے لے کر امام حسین کی شہادت، بلکہ امیر معاویہ کے بعد امیوں اور عباسیوں کی خلافت کے آخر تک جس قدر بھی واقعات پیش آئے، ان میں ہر جگہ عثمان کے خون کا اثر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے تاریخ اسلام کا رخ پلٹ گیا۔ جو کچھ جنگ جمل میں ہوا وہ بھی یہی تھا، اور جو کچھ کربلا میں پیش آیا وہ بھی یہی تھا، اور جو کچھ اس کے بعد امیوں عباسیوں نے کیا وہ اسی ایک ظلم یا گمراہی کے لازمی منطقی نتائج تھے۔ شہادت عثمان کے بعد بنی امیہ اور بنی ہاشم کی خاندانی رکاوٹوں کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، اور اسلام کے قدموں نے جو بجلی کی رفتار سے کائنات عالم کی اصلاح کے لیے اٹھ رہے تھے، ایک ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ بگڑے ہوئے حالات پھر درست نہ ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔